اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سخت بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ نرم بات کا ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ کچھ نیک لوگ مسجد میں بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے کہ وہاں ملک کا شہزادہ آ گیا، اور وہ شہزادہ اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس نے آتے ہی نیک لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب وہ شہزادہ وہاں سے چلا گیا تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا کہ یہ بد کردار اس قابل ہے کہ اس کے حق میں بد دعا کی جائے، آپ اس کے حق میں بد دعا کریں۔ اس نے جس طرح ہماری اور اللہ عز و جل کے گھر کی توہین کی ہے، اللہ جانے، اور کتنے لوگوں کو یوں ہی تنگ کرتا ہوگا۔ مرشد نے جب مرید کی بات سنی تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، یا الہی، یہ شہزادہ بہت اچھا ہے، اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھنا۔ مرشد کی دعا سن کر مرید حیران ہو گیا، اور اس نے مرشد سے کہا کہ حضرت، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ایک فاسق و فاجر کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ مرشد نے جواب دیا، تم خاموش رہو، تم وہ نہیں جانتے جس کا علم مجھے ہے۔ کچھ دنوں بعد مرشد کی یہی کہی ہوئی باتیں اس شہزادے کے کانوں میں پہنچی۔ اس نے اسی وقت شراب نوشی اور دیگر تمام برائیوں سے توبہ کر لی، اور اپنے ایک خاص قاصد کے ذریعے اس مرشد کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے پاس آئیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ ان مرشد نے اس شہزادے کی دعوت قبول کر لی اور شہزادے کی زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول بتائیں، اور کہا کہ اس سے قبل وہ جو زندگی گزار رہا تھا وہ اسے ہلاکت میں مبتلا کرنے والی تھی۔ شہزادے نے ان کی نصیحت قبول کی اور اپنے تمام آلات موسیقی اور شراب کے جام توڑ دیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی۔ اب اس شہزادے کا تمام وقت عبادت الہی میں بسر ہوتا تھا، اور اس کا اپنی گزشتہ زندگی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی نصیحت تک کو قبول نہ کرتا تھا، اور اب ہر وقت مسجد میں بیٹھا عبادت الہی میں مشغول رہتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے دوسروں کو متاثر کیا جا سکتا ہے، اور سخت بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ نرم بات کا ہوتا ہے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کو متاثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور ہمیشہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خوش اخلاقی کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔